بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا، انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی دنیا میں بھیجا، اور فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ تو ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہے، ایسی مخلوق بنا رہا ہے کہ جو دنیا میں جا کر فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لہٰذا یہ شیطان اور ابلیس کا انسان کو بہکانا، انسان کی آزمائش، یہ شروع آفرینش سے جب تک انسانیت سے آغاز ہوا، جب سے اس وقت سے یہ سلسلہ انسان کے ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی انسان کے اوپر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی انسان کے اوپر روحانیت کا غلبہ آ جاتا ہے۔ انہی دونوں کو اعتدال کے ساتھ رکھنا یہی دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ بعض اوقات انسان ان نفسانی خواہشات میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ایسا انسان پھر انسانیت سے گر کر حیوانیت کی طرف چل پڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور سوچ بھی ہے کہ انسان صرف روحانیت ہی کو اپنا بنیادی مقصد بنا لیتا ہے، اور اس طرف جب آگے بڑھتا ہے انسان کے جسمانی تقاضے جو ہیں ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے وہ پھر انسان رہبانیت کی طرف چل پڑتا ہے، جس کے بارے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنا، یہ اسلام اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ اب انسان نے جب دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے کٹنا بھی نہیں ہے، شیطان کے ساتھ صبح و شام، نفس کے ساتھ صبح و شام کی اس کا اتار چڑھاؤ چلا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، تھوڑے سے تک آپ استعمال کریں کچھ ٹائم تک، تو ایک وقت آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں، بہت بڑی سے بڑی کمپنی بھی ہو، ہم کہتے ہیں کہ جناب مشینری بند ہے، ہم نے شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے، ہم اس کی اوور آلنگ کرتے ہیں، اس کو دوبارہ سے صاف ستھرا کر کے گریسنگ کر کے پھر دوبارہ سے اس کو رننگ میں لاتے ہیں۔ اسی طریقے پر انسان ہے، مادیت کے اندر دنیا میں جب رہتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے نفسانی خواہشات کے ساتھ ساتھ جب انسان چلتا ہے تو اس کی دل پر بھی ایک زنگ کی کیفیت آ جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بعض اوقات انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ بھی لگتا ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ حدیث میں ہے کہ صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کو زنگ صاف کرنے کی ایک شے ہوتی ہے، قرآن میں ہے دلوں پہ زنگ لگتا ہے، تو یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دلوں کا زنگ دور ہوگا دو چیزوں سے۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ انسان موت کو بہت زیادہ یاد کرے، بار بار موت کو اپنے سامنے حاضر رکھے، موت کے بعد کی زندگی کا تصور کرے، یہ تصور کرنے سے بھی دلوں کا زنگ بہت حد تک دور ہوگا۔ تو ان میں ایک پہلی چیز ہے قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت۔ شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ میں تھوڑا سا، آپ اگر توجہ سے اس بات کو سنیے گا، میں صرف ایک دو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بخشنا نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو نہ بخشنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے رمضان کا مہینہ عطا ہی نہ کرتا۔
یہ رمضان کا مہینہ عطا کرنا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے طور پر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنا چاہتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنائے ہوئے ہیں اس مہینے میں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیے گا، آپ سب اس چیز سے واقف ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتا ہے۔ جتنے سرکش شیاطین ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دنیاوی زندگی میں دیکھیے، اگر آپ کا کسی دشمن سے واسطہ ہو، اس دشمن کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کے سامنے ڈال دیا جائے تو یہ تو ہم ویسے ہنسنے کی زبان میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں جی یہ تو پھر پہلے ہی آپ نے پلاننگ کر لی ہے اس کو ہرانے کی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی گویا ایک بخشش کے لیے سہولت۔ دوسرا بہانہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا کے برابر بڑھا کے اجر دیتا ہے۔ 10 گنا تک اجر نیکی کا بڑھایا جاتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس ضابطے کو بھی بدل دیا۔ یہ گویا اٹریکشن دی جا رہی ہے، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر فرض نماز یا فرض عبادت کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ 70 گنا تک فرض کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرتا ہے تو نفلی عبادت کرنے کا ثواب رمضان میں ایسا ہے کہ جیسا فرض عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اٹریکشن دی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندو اب تو متوجہ ہو جاؤ، لیکن ہم جیسے کمزور آدمی پھر بھی توجہ نہیں کرتے، نہ رمضان میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ سرکش شیاطین کے قید ہونے کا تصور دل میں لاتے ہیں، نیکی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ تیسرا بہانہ بخشش کا یہ ہے، وہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ روزے دار کی بخشش کے لیے، جو روزہ دار رمضان میں روزہ رکھتا ہے اس کی بخشش کے لیے یہ جو حشرات الارض ہیں، رینگنے والے کیڑے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، یہ بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، ان کو ہماری دعاؤں پہ لگا دیا۔ یہ بھی ایک بخشش کا بہانہ ہے، لیکن اللہ بچائے انسان پھر بھی قدم نہیں اٹھاتا، پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب عین افطار کا وقت ہونے لگتا ہے، افطار کے وقت انسان روزہ دار جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا لازماً قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیاوی زندگی میں ہمارا کوئی استاد، ہمارا کوئی بڑا، ہمارے ماں باپ، اگر ہم معصوم بچوں کو کہیں کہ بیٹا اس وقت تم مجھ سے جو چیز مانگو گے نا میں لازماً دوں گا، ہمیں ان کی بات پہ اعتبار ہوتا ہے، ہمیں اپنی ماں کی بات پہ یقین ہوتا ہے، ہمیں اپنے بڑے بزرگ کی بات پہ یقین ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عین افطار کے وقت تم جو بھی دعا مانگو میں لازماً قبول کروں گا، ہمیں اس پہ یقین کیوں نہیں؟ ہم پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ لیکن دیکھیے، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا۔ اللہ بچائے، ہمیں معاف فرمائے، ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، چند مخصوص جملے عربی کے یا اردو کے، اور معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بعض اوقات عربی کے جملے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا مفہوم بھی پتہ نہیں ہوتا، بس ہم نے رٹے رٹائے جملے پڑھ لیے اور آمین کہہ کے فارغ ہو گئے۔ یہ دعا پڑھنا ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ افطار کے موقع پر دعا مانگیں اور پورا یقین رکھیں اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا۔ 3-4 باتیں ہو گئیں۔ اگلی بات اسی طریق پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ریٹ بڑھا دیا، دوسرا یہ کیا کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں انہیں بھی دعا میں لگا دیا، تیسرا یہ آ گیا کہ سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا گیا، چوتھا یہ آ گیا کہ عین افطار کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ لازماً قبول ہوگی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ رات بھی اسی رمضان کے مہینے میں رکھی گئی ہے،
مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے جو بات سامنے آتی ہے کہ جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21ویں ہیں، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی رات ہے۔ بعض مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، لیکن اس کو نقطے کی حد تک ہے، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کا اگر آپ لفظ دیکھیں، اس لیلۃ القدر کے جو لفظ ہے، لیلۃ القدر کو اگر آپ کاؤنٹ کریں، یہ لفظ کے اندر 9 الفاظ ہیں۔ آپ گن کے دیکھیے، 9 الفاظ ہیں، اور یہ لیلۃ القدر کا لفظ سورہ قدر میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اگر آپ 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں۔ اس سے گویا اس طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ لیکن یہ ایک نقطہ ہے، چونکہ حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، حدیث کا مفہوم اپنی جگہ، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہانہ گویا بخشش کا یہ کر دیا کہ تم جو شب قدر ہے اس کی قدر کر لو، اور پھر علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ یہ شب قدر مخفی کیوں رکھی گئی، 21ویں ہیں، 23ویں ہیں، 25ویں ہیں، 27ویں ہیں، اور کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہم پر بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ دیکھیے، ہم انسان اپنے اوپر رکھ کے سوچے کہ ہم انتہائی غافل آدمی ہیں، 21ویں شب آئی، ہم نے غفلت میں گزار دی، نہیں توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو 23ویں میں کر لو، پھر غفلت میں گزار دی، پھر امید رکھنی چاہیے کہ شاید 25ویں شب ہو، 25ویں شب میں عبادت کر لیں۔ تو یہ ہم جیسوں کی آسانی کے لیے ہے۔ اگر متعین کر دی جاتی اور اس کے باوجود بھی ہم پھر عبادت نہ کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرتے، تو وہ بہت انتہائی سنگین معاملہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث، دوسری حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو محفوظ رکھے، الفاظ بہت سنگین ہیں، کہ ایک ماں اپنی اولاد پر انتہائی شفیق ہوتی ہے، اور ماں کی مثال دی جاتی ہے۔ کسی ماں کے سامنے اگر کوئی شخص اس کی اولاد کے بارے میں بد دعا کرے، میرے خیال میں کوئی ماں اس کے لفظ سے بد دعا سننے کو کبھی تیار نہیں ہوگی، نہ بد دعا سننے کو تیار ہوگی، اور اگر کوئی بد دعا کر رہا ہے اس کی بد دعا پر آمین کہے، یہ تو بالکل ہی تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ غور کیجئے گا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر تشریف لے جاتے ہوئے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا اور آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے پھر آمین فرمایا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے بالکل خلاف تھا۔ صحابہ کرام چونک گئے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ غیر معمولی طور پہ آپ نے آمین فرمایا ہے۔ اس موقع پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جو تمام جہانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ اصل میں جب منبر کے اوپر آ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور آ کر انہوں نے 3 بد دعائیں میرے سامنے کیں۔ بد دعا، وہ جبرائیل امین کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بد دعا پر آمین فرمانا، انتہائی سنگین ترین معاملہ۔ ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، ایسا بخشش والا مہینہ، ایسا مغفرت والا مہینہ، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹوٹ کر برس رہی ہے، لیکن اس نے رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، اس کے دل میں کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہوا، کوئی توبہ کر کے اللہ کی طرف اس نے رجوع نہیں کیا، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہونے کے لائق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین، واقعتاً یہ اسی لائق ہے، ایسے شخص کو ہلاک ہو جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ اتنے بہانے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص قدم نہیں اٹھاتا تو واقعتاً وہ اس لائق ہے کہ اسے ہلاک ہو جانا چاہیے۔ اب چند دنوں کے بعد یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں بہت ہی زیادہ فکر کرنی ہے اس بارے میں، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے
اور اللہ سے پوری دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہماری بخشش لازمن ہو جائے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے۔ ماں کی تو ایک مثال دی جاتی، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ، وہ بھی ایک مثال ہے۔ اتنا رحیم کریم ذات ہے جس نے اتنے بہانے رکھے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی توجہ نہیں کرتا، ٹوٹے پھوٹے قدم نہیں اٹھاتا، اللہ کے حضور نہیں گڑ گڑاتا، تو اس کے لیے پھر بد دعا جبرائیل علیہ السلام کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی مغفرت والی رات شب قدر، اسی طریقے پر اتنا مغفرت والا مہینہ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص بخشش نہیں کرواتا تو وہ ہلاکت کے لائق ہے۔ آخر میں ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں رمضان کے حوالے سے۔ حدیث کا مفہوم ہے وہ بھی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عذاب ہو رہا ہوگا۔ جب عذاب ہو رہا ہوگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی یہ تو میرا امتی ہے، اس کے اوپر عذاب کیوں کر رہے ہو، اس کو سزا کیوں دے رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے جواب دیں گے جناب عذاب کرنے کی جو سفارش کرنے والا ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، سفارش بہت تگڑی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کس نے سفارش کی ہے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جناب اس کے بارے میں رمضان کے مہینے نے سفارش کی، رمضان کے مہینے نے کہا ہے کہ میں اس کی زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ آیا تھا، اس کو اتنے مواقع اللہ تعالیٰ نے دیے تھے لیکن اس نے میری کوئی قدر نہ کی، اس ناقدری کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی اگر رمضان سفارش کر رہا ہے تو میں اس شخص کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو انتہائی سنگین ترین معاملہ ہے، اس کو بالکل ہلکا ہم معاملہ نہ لیں۔ میں نے شروع میں بات عرض کی ہے کہ رمضان کے اندر صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے 11 مہینوں کے اندر بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اس ایک مہینے میں ہم اس تعلق کو مضبوط کریں۔ اور ایک آخر میں بات اور، آپ کوشش کریں رمضان کے مہینے میں جب بھی آپ کو وقت ملے، مسلسل عبادت تو جتنی کریں کم ہے، لیکن تجربے کے طور پر کبھی کر کے دیکھیے گا، آپ بالکل فارغ وقت میں کوشش کریں آپ ہو اور آپ کا رب ہو، اپنے گھر میں علیحدگی میں، رات کا وقت زیادہ پرسکون ہوتا ہے، بالکل پاک صاف ہو کے نیٹ اینڈ کلین لباس پہنیے، خوشبو لگائیں، 100% ذہن میں تصور کریں کہ میں کمرے میں جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کرنے، مصلی بچھائیں اور 2-4 رکعت نفل جتنا خشوع و خضوع آپ کر سکتے ہیں، جتنے خوبصورت انداز میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو ہزاروں دفعہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بہت خوبصورت انداز میں آپ تلاوت کیجئے، بہت خشوع و خضوع سے آپ نفل ادا کیجئے، اور نفل کے بعد میں نے شروع میں بھی کہا کہ دعا مانگیں، پڑھیں نہیں، اللہ کے حضور بس ہاتھ اٹھا لیں، چاہے زبان سے کوئی الفاظ نہ نکلیں، آپ کی آنکھیں خود بولیں گی۔ اور میں شاید قسم بھی کھاؤں تو حانث نہیں ہوگا کہ اس موقع کے اوپر آپ کو اس کے بعد بالکل ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے اوپر کسی نے دست شفقت رکھ دیا ہے، اور بالکل آپ کو محسوس ہوگا آپ کا دل ہلکا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار آپ کو سنائی دے گی کہ اے بندے تو کہاں چلا گیا، بھلا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل مقصد ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کو مضبوط کریں۔ رمضان کا مہینہ اسی وجہ سے ہے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، استغفار کثرت کے ساتھ مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اسی طریق پر گناہوں سے بخشش طلب کریں، جنت کا سوال کریں، دوزخ سے پناہ مانگیں، اور اس زمانے کے اندر فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں بہت زیادہ کوشش کریں کہ جتنی آپ دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ کریں، چونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک بندے سے فرمائے گا، حدیث قدسی ہے، ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے بندے میں دنیا میں بیمار تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں دنیا کے اندر مجھے غذا کی ضرورت تھی تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے لباس نہیں پہنایا۔ بندہ کہہ گیا اللہ تیرے بارے میں تو یہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میری مخلوق تھی، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو میں اس کے بالکل پاس تھا۔ فلاں شخص بھوکا تھا، آج کے دور میں بھی جیسے حالات ہیں اللہ بچائے، فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو میں اس کے بالکل پاس تھا۔ فلاں شخص کو لباس کی حاجت تھی، اگر تو اس کو لباس دیتا تو میں اس کے بالکل پاس تھا۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، صحت و عافیت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی قدر کریں اور اس رمضان کے مہینے میں دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، پوری امت پوری انسانیت کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔